بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو توبہ کرنے اور اپنے گناہ معاف کروانے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ توبہ قبول ہونے کی 3 شرطیں بتائی جا رہی ہیں کہ اول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، حضور کے در پہ آنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے وہاں جا کر توبہ کرنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا۔ اگر ان تینوں میں ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو توبہ کی امید نہیں۔ اس آیت سے اور بھی بہت سی باتیں ثابت ہوئی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلق مختار کل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا ہے کہ جس کی چاہے شفاعت فرمائے یا جس کو چاہے نہ فرمائے، کیونکہ جرم تو بندہ کرتا ہے، انسان کرتا ہے، اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے، مگر فرمایا کہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر لیا ہے تو اب اس کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ بھی نہیں ٹالتا، جس حبیب کی دعاؤں کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، ان کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے بغیر اگر توبہ قبول ہو سکتی ہوتی تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کا اللہ تعالیٰ کبھی بھی حکم نہ فرماتا۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہوتا ہے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آقا و مولا مان لے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لے کر رب کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ وگرنہ جو میرے نبی کے در سے دھتکارا گیا، رب کعبہ کی قسم کسی بھی جہان میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دونوں جہانوں کی کامیابی اس شخص کے قدموں کو چومتی ہے جس کا یہ عقیدہ ہو بقول اعلیٰ حضرت کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اب ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو بھی سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ میں اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہوں جبکہ میں روزے کی حالت میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے غلام آزاد کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام کہاں ہیں؟ فرمایا متواتر 2 مہینے کے روزے رکھ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی میسر نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ صاحب کہاں ہے؟ تو اتنی دیر میں وہ حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کھجوریں لے جاؤ، جا کے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو شخص نے عرض کی رب کعبہ کی قسم یہ جو وادیاں ہیں وادیوں میں مجھ سے بڑا کوئی غریب و مسکین نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، تبسم فرمایا اور کہا کہ جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری شریف جلد اول میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم شریف جلد 2 میں یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی شریف کی جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد کی جلد 2 میں اور اس طرح مشکات شریف کی جلد اول میں اور بہت سی کتب ہیں جن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کریم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ جب صحابی سے روزے کی حالت میں لغزش ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون بیان فرمایا
فرمایا کہ اگر تو نے غلطی کی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا. فرمایا اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. مگر صحابی نے اس سے بھی معذرت کر دی. پھر کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھ لو. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے یہ بھی مشکل ہے اور میں ایسا بھی نہیں کر سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قانون بیان فرما دیا, آگے حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے, میں نے یہ تمہیں بتا دیا جو کرنا ہے تینوں میں سے کرو, آگے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بلکہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں لائی جاتی ہیں. جب حضور کو ہدیہ کھجوریں دی جاتی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وہ سائل کدھر ہے. جب وہ حاضر کیا جاتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں کھجوریں کہ جاؤ اس کو مسکینوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو. آگے سے پھر وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے کون غریب ہو سکتا ہے بڑا, مجھ سے کون مسکین ہو سکتا ہے, سب سے زیادہ غریب اور مسکین میں ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ یہ کھجوریں خود کھا لو اور بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. اب بتاؤ کہ حضور کے پاس ہے اختیار ہے یا نہیں ہے. اس لیے پنجابی شاعر کہتا ہے کہ رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی, آ جا گناہگارا میں تینوں بچا لیواں. اب میں ہر اس شخص سے مخاطب ہوں, ہر اس شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کے دل میں, جس کے سینے میں ایمان ہے, جس کے دل میں عشق رسول ہے, وہ مجھے یہ بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا تو کیا معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی فضا میں تیر پھینک دیتے تھے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل نہیں تو کیا اس شادی کا کفارہ ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر شادی کا کفارہ ادا ہو گیا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ اگر میرا نبی چاہے تو میرے قانون میں ترمیم بھی کر سکتا ہے. اور کوئی بندہ آپ کے اختیار کا منکر ہے تو پھر اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو شادی تھا ان کا کفارہ ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو وہ ثابت کرے, اگر ہوا ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضور مختار کل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز دے سکتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں منافقوں سے اور جو گمراہ گروہ ہے ان کے پیچھے نہ چلو بلکہ صحابہ اکرام کے پیچھے چلو. جو صحابہ اکرام نے بتایا ہے ان کے پیچھے چلو گے تو رسول اللہ کو بھی راضی کرو, اللہ کو بھی راضی کرو اور جنت پاؤ گے. اگر گمراہ گروہ کے پیچھے جو ڈالر لیتے ہیں, جو دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے حضور پہ شرک, حضور کی امت پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں, اگر تم ان کی پیروی کرو گے تم خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طریقے پہ چلو. اس لیے شاعر کہتا ہے کرم کی ایک نظر ہم پہ خدا را یا رسول اللہ, نہیں کوئی سوا تیرے سہارا یا رسول اللہ. یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام مشکل وقت میں اپنی تمام تر حاجات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. اگر صحابی سے لغزش ہو گئی تھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ نہیں کی بلکہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہے. اس لیے یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرو, حضور کے وسیلے سے ہر چیز مانگا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہر صورت میں دے گا.